السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brother and sister, hopes will be fine inshallah. Welcome back to new episode of پردہ اٹھاؤ. آج ایک غمگین ہے میرے اندر کہ وہ اسٹیٹ، وہ سرزمین جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اپنی زندگی بسر کی، دین کو بھی لایا، لوگوں نے اس دین کو ایکسیپٹ کیا، اس تمام سرزمین عرب پر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ڈوب کے مرنے کا مقام ہے عربوں کے لیے کہ یار وہ اسٹیٹ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ شراب حرام ہے، لیکن اسی سرزمین پر آپ شراب کے اڈے کھل رہے ہیں. آج 70 سال بعد پہلا شراب خانہ کھول دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربوں کی ہلاکت اور قیامت کی پیشن گوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ سچ ثابت ہونے لگی. یہاں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی سعودی بھی آزاد، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ عرب کے لوگ جن کے بدنوں پر آج کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ ایک وقت آئے گا کہ ایک دوسرے سے بلند ترین عمارتیں کھڑی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے کہ کون سب سے بڑی عمارات بناتا ہے. آج بالکل ویسا ہی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کی نسلوں، پوری دنیا کے ملکوں، ان کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی یہ عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں. چاہے امریکہ، جاپان، چائنا یہ ٹیکنالوجی کے دور میں وہ سب سے آگے ہیں، لیکن آج بھی سب سے بڑی جو عمارت ہے نا، جو بلڈنگ ہے، برج خلیفہ کو آپ دیکھ لیں، وہ 828 میٹر سب سے بڑی عمارت ہے. لیکن اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے آج بھی سعودی عربیہ کے اندر جدہ ٹاور جس کا نام تھا شاید، اسے برج خلیفہ کے اوپر بنانے میں، اسے اونچا کرنے میں ابھی بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے اس کی، جو کہ 1 کلومیٹر اونچی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یقیناً دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی ترقی کی طرف منحصر ہونا ہے، اس کی طرف گامزن ہونا ہے. کیونکہ آج کے دور میں یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں یہ دکھانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ ملک کتنا ماڈرن ہو چکا ہے. کیونکہ آج اگر آپ یہ سعودی عربیہ میں، دبئی میں جو بھی UAE کے جو شہر ہیں ان سے یہ بلند ترین عمارتیں ریموو کرتے ہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ صحرائی بچتا ہے نا پیچھے. دیکھیں دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دنیاوی ترقی کے لیے دین کو چھوڑ دینا یہ بہت خطرناک ہے، بہت ڈینجرس معاملہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جا کر اللہ تعالیٰ کے ہمیں حساب دینا پڑے گا، جس کی پیشنگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی. ٹھیک آج اسی طرح محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے اندر ویژن 2030 کے تحت اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن اور مغرب کے کلچر کی طرح بدل چکا ہے، جس کا تصور پیدا کرنا ذہن میں ایک پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ وہ سرزمین جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کو اتنا ویسٹرن مغربی کلچر کی طرح اس کی طرز پر بنایا جا رہا ہے، اللہ کے ہر اس حکم کے خلاف جا کر جو قرآن و حدیث میں موجود ہے. پھر وہ چاہے میوزیکل کنسرٹس ہوں یا فیشن شوز، ولگر بیجز، جوا خانے اور اب تو شراب خانے بھی شامل ہے نا اس میں، بیکاز یہ ماڈرن ہو چکا ہے نا. آج سعودی عربیہ میں 70 سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی، یہ اجازت نامہ جاری کر دیا گیا ہے. وہ شراب جسے اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا اور اسے الخبائث یعنی تمام گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے، اور اسی گناہ کے کام کو، اسی شراب کو اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے، جسے ویسے تو بیرون ملکوں کے سفیروں کے بارے میں کھولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودیہ کے شہزادوں کا سامان ہے، ان کی عیاشی کا سامان ہے، جنہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے ممالک کے اندر جانا پڑتا تھا ایسی عیاشی کرنے کے لیے، یا وہ ٹائم کنزیومنگ بھی تھا نا، وہ آج اس کو قانونی حیثیت دے کر اپنے لیے الاؤ کر رہے ہیں، اور آپ بھی یہ سب کچھ ان کی گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوگا، اور وہ بھی جتنا یہ چاہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ عام ہو جائے گا، عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ شیطان تو اگر اس نے بڑا کو گناہ کروانا تو پہلے سب سے چھوٹا گناہ کرے گا. سب سے پہلے آپ کو شراب نہیں جو آپ وہ پلوائے گا، سب سے پہلے آپ کو چھوٹے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر جائے گا شراب کی طرح. سعودی عربیہ ویسٹرن کلچر کو ان کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ اپنا محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ
وہ چاہتے ہیں کہ یو اے کی طرح یہاں بھی ٹورزم کو، یہاں بھی ٹورسٹ آئیں اور یہاں بھی ہماری انکم اچھی جنریٹ ہو۔ ایسی انکم جنریٹ کرنے کے لیے وہ اسلام کی توہین کر لے، اس کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کیا ہوا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب یہ مشرک لوگ مکہ کے قریب بھی نہ آنے پائے، لیکن مسجد نبی، مسجد حرام کے پاس انہیں جانے کی اجازت دی گئی اس عورت کو جس نے اپنے سر تک کو نہیں ڈھانپا ہوا تھا، جنہیں پوری دنیا کا ایک رہنما بننا چاہیے تھا، ایک مورل بننا چاہیے تھا، وہی ایسا کر رہے ہیں۔ ایک رہنما بننا چاہیے تھا، وہی اسلام کی تعلیمات کو خلاف جا کر سنگین سے سنگین گناہ کر رہے ہیں، اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا لینا کہ کسی بھی سلطنت کا اختتام، اس کی تباہی اسی طرح ہوئی تھی کہ وہ اپنے اسلاف کی جو انہوں نے بتایا ہوا تھا اس کے طریقوں کو چھوڑ کر عیش و عشرت میں ڈال گئے تھے، عیش و عشرت میں چلے گئے تھے، وہ تباہ ہو گئے تھے۔ اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے کہ اینڈ ٹائم یعنی قیامت کے پہلے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عرب کے یہ صحرا، یہ جو صحراؤں پر یہ باغ، یہ پہاڑ سرسبز و شاداب اس میں بدل جائیں گے، باغوں میں بدل جائیں گے، اس میں جو ہریالی آ جائے گی، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی ایک حیران کن بات تھا کہ ان صحراؤں پر، ان ٹیلوں پر جو ہریالی آئے گی۔ اس 1400 سال کے بعد آج ہم وہ پہلی نسل ہیں کہ جو اس چیز کو پورا ہوتے ہوئے، اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے ارد گرد یا حرم شریف کے ارد گرد جو پہاڑ تھے نا، جو 1400 سال پہلے ایک یعنی کہ تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان پر ہریالی آئے گی، وہ بارشوں کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں کے نزدیک عیش و عشرت ڈھونڈنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے لگ جائیں گے اور اپنے ویژن کو، اپنے مشن کو بھول جائیں گے، اور اس دنیا کو کمانے کی ہوس ان کو تباہ کر دے گی۔ آج عربوں پر یہ حال آ چکا ہے کہ جیسا یہ میوزک کنسرٹس اور بہت سے فحاشیانہ انہوں نے جو کام کیے ہوئے ہیں کہ یہ وہ تمام بدکاریاں کر رہے ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بدعات کے ذریعے ان کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، پھر وہ بڑے بڑے ان سے کام کرواتا ہے، گناہ کے کام کرواتے ہیں، پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ پہلے ان پر ہوا تھا عربوں پر کہ ان سے حکومت چھین کر ترکوں کو دے دی گئی تھی، اور اب ان کا یہی حال ہے کہ پھر یہ دنیا کے پیچھے چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہیں۔ شراب کی جو انہوں نے کام کیا نا، ہم دیکھیں گے کہ کتنی جلدی یہ عام ہو جائے گی شراب، ہے نا۔ اب تو انہوں نے سفیروں کے لیے کھولی ہے نا، لیکن یہ بہت عام ہو جائے گی، بہت جلد عام ہو جائے گی، بیکاز یہ تو سامنے آ چکی ہے۔ اب ہر کوئی ٹرائی تو ضرور کرے گا نا اسے، کہ کیسی آہستہ آہستہ کو لذت آنے لگے گی اور پھر نشے میں لگ جائیں گے۔ سعودی حکومت جتنی مرضی وضاحت دے، لیکن ہم ان کی وضاحت ہمارے یہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی، بیکاز ہمارے ہاں اہمیت ہے تو قرآن و حدیث کی اہمیت ہے، ہمارے ہاں اہمیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، ان کے جو انہوں نے احکامات بتائے ہیں ان کی اہمیت ہے ہمارے ہاں، اور اس کی اہمیت ہمارے جان سے زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 219 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، اور کچھ لوگوں کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت اور پان سے ناپاک ہیں، یہ شیطانی کام ہے اور ان سے بچتے رہنا یہ مفہوم ہے آیت کا، تاکہ تم نجات پاؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں حرام کیا ہے، اس کے بعد کی کوئی بھی وضاحت، ان کی کوئی بھی طویلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو کے بارے میں، آج کی جو میری بات ہے، اس کے بارے میں آپ کیسی رائے رکھتے ہیں؟ ان کا جو کام ہے آپ اس کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔